نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 263 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس میں زیادہ تر سوالات حج سے متعلق ہیں، چونکہ حج کا زمانہ قریب ہے، اس لیے بہت سے حضرات نے حج کے متعلق سوالات ارسال فرمائے ہیں۔ تو ایک سوال یہ ہے کہ وزٹ ویزے پر حج کرنا کیسا ہے؟ سعودی حکومت نے اس پر سخت پابندی لگا رکھی ہے، تو اگر کوئی ان پابندیوں کے باوجود بھی وزٹ ویزے پر حج کے لیے چلا جائے تو اس کا حج ادا ہوگا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ وزٹ ویزے پر حج کرنا ہرگز مناسب نہیں ہے، یہ خلاف قانون ہے اور اس میں جان و مال یا نقصان کا اندیشہ ہے۔ تاہم اگر کوئی شخص چلا جائے اور حج کے ارکان و مناسک پورے ادا کر لے تو فی نفسی ہی اس کا حج فرض ادا ہو جائے گا۔ پوچھتے ہیں، سعودی حکومت نے آج کل یہ پابندی عائد کر رکھی ہے کہ نیچے مطاف میں بغیر احرام کے کوئی شخص بھی نہیں جا سکتا، اوپر کی منزلوں پر طواف کی اجازت ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر ہم کمرے ہی سے احرام کی چادریں اوڑھ کر احرام کی نیت کے بغیر طواف کے لیے چلے جائیں تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بغیر نیت کے احرام کی چادریں اوڑھ کر طواف کے لیے جانا مناسب نہیں ہے، اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ وہاں پر جو حکومت نے قوانین بنائے ہیں ان کی خلاف ورزی نہ ہو۔ البتہ یہ ہیلہ ہو سکتا ہے کہ ہم عمرے کی نیت سے یہ چادریں پہنیں اور پھر مسجد عائشہ جانے سے پہلے مطاف میں جا کر طواف وغیرہ کریں، اور پھر جب جی میں آئے مسجد عائشہ جا کر کے پھر عمرے کی نیت کر لیں، تو اس کے اندر کوئی مضائقہ نہ ہوگا۔ اور بہرحال چاہے آدمی اس نیت سے کپڑے پہنے یا ویسے ہی بغیر نیت کے پہن کے چلا جائے تو طواف تو درست ہو ہی جائے گا۔ ایسی چیزوں سے احتیاط ہی مناسب ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ آج کل حجاج کرام جو ہندوستان سے جا رہے ہیں تو پہلے ان کو مدینہ منورہ بھیجا جا رہا ہے، پھر وہاں سے وہ مدینہ منورہ سے حج کے لیے مکہ معظمہ جا رہے ہیں، تو اکثر قافلے بلڈنگوں سے دوپہر کے بعد نکلتے ہیں اور عصر تک ذوالحلیفہ پہنچاتے ہیں، اور وہاں کچھ دیر بس والا روکتا ہے۔ تو کچھ حجاج تو پہلے احرام کی چادریں باندھ کر نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر عصر پڑھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جاتے ہی عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد احرام باندھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے احرام کی 2 رکعت نماز عصر کے بعد پڑھنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جو لوگ عصر پڑھ چکے ہیں اس کے بعد احرام کی نیت کریں، ان کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ وہ ویسے ہی نیت کر کے اور تلبیہ پڑھ لیں، یہی ان کے لیے کافی ہے، کیونکہ یہ وقت نوافل اور سنن کے لیے مکروہ ہے۔ پوچھتے ہیں، اگر ہم نے مدینہ منورہ سے آتے ہوئے ذوالحلیفہ میں صرف احرام کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیا، اس کے بعد 12 گھنٹے کے اندر اندر ہم نے کمرے پر جا کر مکہ معظمہ میں احرام کی چادریں پہن لیں، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جب احرام کی نیت کی جائے اور تلبیہ پڑھا جائے اسی وقت سے احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں، اس لیے
کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جس وقت نیت کریں جبھی کپڑے بھی تبدیل کر لیں، لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے وقت پر کپڑے نہیں بدلے جا سکے اور 12 گھنٹے کے اندر اندر بدل لیے تو دم تو لازم نہیں ہوگا، لیکن صدقہ لازم ہوگا، جس کی مقدار کم از کم صدقہ فطر ہے۔ 10-20 ریال وہاں پر فقراء میں دے دیے جائیں اور ساتھ میں استغفار بھی کریں۔ سوال ہے، کیا نفلی طواف شروع کرتے ہی نفل نماز کی طرح اس کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، جیسے ہی طواف شروع کریں گے فوراً اس کی تکمیل لازم ہو جائے گی۔ سوال کرتے ہیں، کیا واجب طواف کی طرح نفلی طواف بھی شروع کرنے سے 7 چکر واجب ہو جاتے ہیں؟ اگر کوئی نفلی طواف کا 1-2 چکر قصداً چھوڑ دے اور بعد میں ادا نہ کرے تو کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس کے اوپر لازم ہے کہ زندگی میں کبھی نہ کبھی یہاں آ کر اس طواف کی تکمیل کرے، نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ سوال کر رہے ہیں کہ اوپر طواف شروع کرنے کے بعد واجب ہو جاتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 3-4 چکروں کے بعد پاؤں میں درد ہونے لگتا ہے اور اسے چھوڑنا پڑ رہا ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ جواباً عرض ہے کہ شروع کرنے سے واجب تو ہو گیا۔ اب اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ کمرے پر چلے جائیں، جب اطمینان ہو جائے، سکون ہو جائے، آ کر بقیہ پورا کر لیں، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ اسے بیچ ہی میں چھوڑ کر کے اور نامکمل رکھا جائے، تکمیل تو کرنی ہی پڑے گی۔ پوچھتے ہیں، ہم نے طواف شروع کیا اور عصر کا وقت ہو گیا، لیکن عصر اور مغرب کے درمیان وقفہ بہت ہے، تو کیا ہم طواف مکمل کرنے کے بعد صحیح کریں پھر طواف کے نفل پڑھیں؟ اس میں ترتیب کیا رہے گی؟ جواباً عرض ہے کہ طواف کی جو نفلیں ہیں وہ آپ اس مکروہ وقت میں نہ پڑھیں، بلکہ پہلے صحیح کر لیں، اس کے بعد پھر جب مکروہ وقت ختم ہو جائے، مغرب کی اذان ہو جائے، اس کے بعد نفلیں پڑھیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں، ایک عورت عمرے کا احرام باندھ کر حرم گئی تھی اور طواف مکمل کر لیا، 7ویں چکر میں حجر اسود کے سامنے جب پہنچی تو بھیڑ میں اس کا پیر ٹوٹ گیا، اب وہ 4-5 دن سے اسپتال میں ہے، تو اس کی صحیح اور قصر کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ وہ مسلسل احرام کی حالت میں ہے، جب اس کی طبیعت کچھ ٹھیک ہو جائے تو ویل چیئر پر اس کی صحیح کرا کر قصر کرا دیے جائے، تب وہ احرام سے باہر آئے گی۔ پوچھ رہے ہیں، کتاب المسائل میں لکھا ہے کہ اگر حج کی صحیح پہلے نہ کی ہو تو طواف زیارت کے بعد کرے گا، تو معلوم یہ کرنا ہے کہ طواف زیارت سے پہلے حج کی صحیح کب کرنی ہے اور اس کے لیے کیا شرط ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر حج کی صحیح پہلی کرنے کا ارادہ ہو تو حج کا احرام باندھا جائے گا، پھر ایک نفلی طواف کیا جائے گا، اور نفلی طواف میں رمل اور اجتباء بھی ہوگا، اور اس کے بعد پھر صحیح ہوگی، یہ حج کی صحیح سمجھی جائے گی، پھر طواف زیارت کے بعد صحیح کی ضرورت نہ ہوگی۔ لیکن آج کل ہم لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ رہائش گاہیں چونکہ بہت دور دور ہو گئی ہیں اور حرم کا آنا جانا مشکل ہوتا ہے ان دنوں میں، اس لیے یہ تکلف نہ کیا جائے، بلکہ اپنی قیام گاہ سے احرام باندھ کر سیدھے منی چلے جائیں اور پھر طواف زیارت کے بعد حسب معمول صحیح کریں۔ پہلے کرنے میں اور دشواری ہونے لگی ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ حج پر آیا ہوا ہوں اور میں ماشاءاللہ جوان ہوں اور پیدل چل بھی سکتا ہوں، مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے عمرے کا طواف اور صحیح اپنی والدہ کے ساتھ الیکٹرانک اسکوٹر جو ڈبل سیٹ والا ہوتا ہے اس پر بیٹھ کر لیے اور دھیان نہیں رہا، اور پھر حلق کرا کے احرام سے باہر آ گیا۔ بعد میں نے آپ کی آڈیو سنی تو پتہ چلا کہ یہ تو غلطی ہوئی، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ آپ پر سواری پر طواف اور سواری پر صحیح کی وجہ سے 2 دم واجب ہو چکے ہیں۔ البتہ اگر آپ طواف کو دہرا لیں اور صحیح بھی دہرا لیں
تو یہ دونوں دم آپ سے ساقط ہو جائیں گے، عمرہ آپ کا مکمل ہو چکا ہے اور مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس طواف صحیح دوہرا لیں۔ سوال کرتے ہیں، ایک شخص 8 سال قبل عمرہ کرنے گیا تھا، عمرہ کے 6 دن کے بعد وہ طائف گیا اور وہاں سے بغیر احرام باندھے مکہ معظمہ پہنچ گیا، لیکن انڈیا واپسی سے پہلے اس نے مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر عمرہ کر لیا تھا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اور اگر اس نے انڈیا آنے سے پہلے عمرہ نہ کیا ہوتا تب کیا حکم ہوتا؟ جواباً عرض ہے کہ اس شخص پر طائف سے واپس ہوتے ہوئے طائف کی میقات سے عمرے کا احرام باندھنا لازم تھا۔ اس نے جب وہاں سے احرام نہیں باندھا اور پھر مکہ معظمہ پہنچ کر مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر عمرہ کیا ہے، تو اس نے گویا اپنی میقات سے ہٹ کر احرام باندھا، جس کی وجہ سے اس پر ایک دم لازم ہو گیا۔ البتہ عمرہ اس کا درست ہو گیا اور ادا ہو گیا، ایک دم وہ ادا کر دے حدود حرم میں۔ اور اگر وہ بغیر عمرے کے انڈیا واپس ہو جاتا تو اس پر ایک عمرہ یا حج لازم تھا، اور میقات سے گزرنے کی وجہ سے بلا احرام ایک دم بھی لازم تھا۔ اب وہ دوبارہ جب کبھی بھی جا کر کے میقات سے احرام باندھ کر کے عمرہ کر لے گا تو اس سے یہ ذمہ داری اور یہ جنایت ساقط ہو جائے گی۔ پوچھتے ہیں، ایک عورت پچھلے سال بیٹوں کے ساتھ عمرہ کرنے گئی تھی، اس نے 3 عمرے کر لیے تھے، لیکن آخری عمرہ کرنے کے بعد اپنے بال کاٹنا بھول گئی اور پھر احرام سے باہر آ کر انڈیا واپس آ گئی۔ اس سال وہ حج پر اپنے بیٹوں کے ساتھ پھر گئی ہے، تو اس نے بتایا کہ پچھلے سال اس سے یہ غلطی ہوئی تھی، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ان صاحبہ کو چاہیے کہ اب وہ حدود حرم میں اس پہلے جس عمرے کا انہوں نے بال نہیں کاٹے ہیں، اب اس کی طرف سے قصر کر لیں، یعنی بال کاٹ لیں۔ اور پچھلے سال جب انہوں نے احرام سے باہر آنے کی نیت کر لی تھی، تو اس نیت کے بعد سے جتنے بھی خلاف احرام حرکات ان سے صادر ہوئی ہیں، مثلا خوشبو لگائی ہے یا اور کوئی چیز ایسی ہوئی ہے، تو ان پر ان سب جنایات کے بدلے میں ایک دم لازم ہے حدود حرم میں۔ اب چاہیے کہ وہ ایک دم دے دیں اور بال اپنے کٹوا لیں۔ پوچھتے ہیں، ایک شخص حج تمتع والا میقات سے عمرے کا احرام باندھتا ہے، تو کیا اسے خود اپنے نام سے احرام باندھنا ضروری ہے یا دوسرے کی طرف سے عمرے کی نیت کر سکتا ہے؟ اور حج کا احرام تو اسے خود اپنی طرف سے کرنا ہی ہے، باندھنا ہی ہے، تو کیا شکل ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اسے میقات سے اپنی طرف ہی سے عمرے کی نیت کرنی چاہیے، اس لیے کہ حج تمتع میں عمرہ اور حج سے مل کر ایک عبادت بنتی ہے، لہذا دونوں ایک ہی طرف سے ہوں، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ البتہ عمرہ میقاتی کے بعد مکہ معظمہ پہنچ کر جو مزید عمرے وہ کرے، وہ اپنی طرف سے بھی کر سکتا ہے اور دوسروں کی طرف سے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں افعال عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد سر میں خشکی کی وجہ سے قصر کروائے، تو قصر میں کتنے بال کٹوانے ضروری ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ احناف کے نزدیک پورے سر سے کم از کم 1/4 بالوں کا قصر ضروری ہے، اور اگر اس کے سر پر بال 1 پروے سے کم ہیں تو اب قصر کافی نہ ہوگا بلکہ حلق لازم ہوگا، یعنی سر منڈانا ضروری ہوگا۔ سوال کرتے ہیں، راقم الحروف کے بال 1 پروے سے کم ہیں، تو کیا زیرو مشین سے پورے سر پر مشین چلوانے سے حلال ہو جائیں گے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جو زیرو مشین ہوتی ہے یہ قصر کے درجے میں ہے، حلق کے درجے میں نہیں ہے، اور جب بال آپ کے سر پر 1 پوروے سے کم ہیں تو آپ کے لیے قصر کافی نہیں، حلق ضروری ہے، اس لیے آپ کو سر مڑانا ہی پڑے گا، یہ مشین چلوانے سے کام نہیں چلے گا۔
سوال کرتے ہیں اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں استنجے سے فارغ ہو کر غلطی سے 2 مرتبہ شیمپو سے ہاتھ دھو ڈالے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر شیمپو خوشبودار ہو اور کئی مرتبہ اس نے ہاتھ دھوئے ہیں تو دم لازم ہے، اور اگر خوشبودار نہ ہو تو دم لازم نہیں۔ سوال کر رہے ہیں احرام کی چادر اگر تھوڑی پھٹی ہوئی ہو تو اسے باندھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں باندھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، سطر پوشی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ سوال ہے احرام کی لنگی میں ایک رنگین پٹی لگی ہوئی ہے کنارے پر، تو ایسی لنگی احرام میں پہننے کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح کی لنگی پہننے میں کوئی حرج نہیں، حتیٰ کہ اگر پوری لنگی بھی رنگین ہو تب بھی احرام پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رات کے آخری حصے میں عمرے کا طواف کیا، اس کے بعد جو 2 رکعت نماز نفل پڑھی تو یہ یاد نہیں ہے کہ فجر کی اذان سے پہلے پڑھی یا بعد میں، کیونکہ صحیح کے وقت میں اس نے فجر کی نماز پڑھی تھی، تو ان 2 رکعتوں کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ جواباً عرض ہے کہ عمرہ بہرحال درست ہے اور وہ 2 رکعت بھی فی نفسی ادا ہو گئیں، باقی آئندہ خیال رکھیں کہ مکروہ وقت میں نہ پڑھی جائے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک شخص عزیزیہ میں بلڈنگ پر ٹھہرا ہوا ہے، وہاں سے اس نے عمرے کا احرام باندھ لیا اور وہیں سے تلبیہ پڑھتے ہوئے عمرہ کرنے چلا گیا، تو اس کے بارے میں شرعاً کیا حکم ہے؟ اس کا عمرہ ہوا یا نہیں ہوا؟ جواباً عرض ہے کہ جو لوگ مکہ معظمہ میں مقیم ہیں وہ اگر عمرہ کرنا چاہیں تو ان کی میقات حل ہے، یعنی حدود حرم سے باہر جا کر احرام باندھ کے آنا پڑے گا، اور ان حاجی صاحب نے عزیزیہ ہی سے احرام باندھ لیا تو گویا میقات کی خلاف ورزی کی، اس لیے ان پر دم لازم ہے، عمرہ ادا ہو گیا لیکن دم لازم ہے۔ پوچھتے ہیں قارن عمرے کے بعد حلق کرائے گا یا نہیں، اور حلق کرانے کے ساتھ ساتھ ناخن اور جسم کے دیگر بال صاف کر سکتا ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ قارن اس شخص کو کہتے ہیں جو میقات سے عمرہ اور حج دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھتا ہے، اور یہ احرام اس کا کھلے گا حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد، لہذا عمرے کے بعد اس کے لیے حلق کا کوئی مطلب نہیں ہے، وہ مسلسل احرام میں رہے گا، جب حج کے ارکان و مناسک ادا کر لے گا تب اس کے لیے حلق کا حکم ہوگا اور وہ حلق کر کے باہر آئے گا احرام سے۔ پوچھتے ہیں کہ میں لوگوں کو یہ مسئلہ بتا رہا تھا کہ متمتع حاجی حج کے بعد جتنے چاہے عمرے کر سکتا ہے، لیکن حج سے پہلے کرنا خلاف اولیٰ ہے، تو ایک عالم صاحب نے کہا کہ 2 عمروں کے درمیان کم از کم 1 ہفتے کا فاصلہ ضرور ہونا چاہیے، تو یہ فاصلے والی بات کہاں سے ثابت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ہمارے علم میں نہیں ہے فاصلے کی بات، آدمی پیدر پہ بھی عمرہ کر سکتا ہے، سر پر بال نہ ہو تو اس کی جگہ پر اس طرح کو پھیر دیا جائے گا، وہی کافی ہے موڑنے کی جگہ پر۔ سوال کر رہے ہیں کیا عورت احرام میں زیورات پہن سکتی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، احرام میں زیورات پہننے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، باقی اپنی حفاظت کے لیے نہ پہنے تو الگ بات ہے، لیکن اگر پہن لے تو کوئی جنایت لازم نہیں آتی۔ پوچھتے ہیں حالت احرام میں وضو غسل کے بعد تولیہ یا رومال سے چہرہ بدن صاف کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ فی نفسی ہی تولیے سے پہنچ سکتے ہیں، لیکن اس طرح نہ پہنچیں کہ چہرہ ڈھک جائے اور دیر تک ڈھکا رہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ہم مینا میں دیکھ رہے ہیں کہ ویڈیو میں حاجیوں کو ٹھنڈے پانی کا ایک پیکٹ دیا جا رہا ہے اور وہ اس کو سر پر رکھ رہے ہیں، تو اس سے متعلق یہ سوال ہے کہ ٹھنڈے پانی میں کپڑا بھگو کر سر پر رکھنا یا ایسا چھاتا جس کی پٹی سر پر باندھی جاتی ہے اور وہ خود بخود سر پر چھتری ٹکی رہتی ہے، تو اس کو حالت احرام میں لگانا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ مردوں کے لیے سر کو ڈھکنا احرام کی حالت میں ممنوع ہے، اگر ایک دن
یعنی 12 گھنٹے کے آس پاس مسلسل سر ڈھکا رہے تو دم لازم ہوتا ہے، اس سے کم رہے تو پھر صدقہ لازم ہوتا ہے۔ اب جو چھتری بنائی گئی ہے اس کی پٹی سر پر لگائی جاتی ہے اور وہ اتنی چوڑی ہوتی ہے کہ سر کا کم از کم چوتھائی حصہ تو ڈھک ہی جاتا ہے، اس لیے مردوں کو ایسی چھتری نہیں لگانی چاہیے۔ اگر کچھ دیر کے لیے لگا لی ہے تو صدقہ ضرور دیں اور پوری کوشش کریں کہ الگ سے چھتری استعمال کریں، لگی ہوئی استعمال نہ کریں۔ سوال ہے کہ احرام کی حالت میں سنترا وغیرہ خوشبودار پھل کھانا کیسا ہے؟ اس میں خوشبو بہت ہوتی ہے۔ جواباً عرض ہے کہ کوئی بھی پھل کھانا احرام میں ممنوع نہیں ہے اور یہ خوشبو جو ہے وہ موجب جنایت نہیں ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک عالم صاحب نے بیان میں فرمایا کہ 10 ذی الحجہ کو رمی، قربانی اور حلق میں ترتیب واجب نہیں رہی، اور ان کا بیان تھا کہ ہندوستان کے علماء نے فقہ اکیڈمی اور ادارۃ المباحث الفقیہ جمعیت علماء ہند وغیرہ نے اس معاملے میں اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کیا ہے، تو ان کی بات کہاں تک درست ہے؟ جواباً عرض ہے کہ احناف میں مفتبق قول یہی ہے کہ 10 ذی الحجہ کو حاجی رمی، قربانی اور حلق میں ترتیب قائم رکھیں اور بلا کسی عذر کے ترتیب کی خلاف ورزی نہ کریں۔ پوری کوشش کی جائے کہ ترتیب برقرار رہے۔ البتہ اگر کوئی شخص ایسا مجبور ہو جائے کہ اس کے لیے ترتیب برقرار رکھنا بہت مشکل ہو تو ایسے حضرات کے لیے ان اداروں نے گنجائش دی ہے کہ صاحبین کے قول پر عمل کرتے ہوئے ترتیب واجب نہ ہو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ترتیب بالکل ختم کر دی گئی، بلکہ مجبوری کی حالت میں گنجائش دی گئی ہے۔ پوچھتے ہیں ایک صاحب نے حج افراد کا احرام باندھا ہے، وہ سیدھے مکہ معظمہ آئے تھے، اب حاجی کے گروپ کے ساتھ ان کو مدینہ منورہ جانا پڑ رہا ہے، تو وہ کیا کریں؟ مدینہ سے واپسی میں میقات سے کس طرح آئیں گے؟ جواباً عرض ہے کہ جب انہوں نے حج افراد کا احرام باندھا تو اب یہ احرام جب ہی کھلے گا جب یہ حج کے ارکان ادا کر لیں گے، یعنی 10 ذی الحجہ کو جب ارکان ادا کر لیں تب۔ اب اگر درمیان میں انہیں مدینہ منورہ جانا پڑے تو انہیں اسی احرام کی حالت میں جانا ہوگا۔ یہی حکم قران والوں کا بھی ہے، یعنی جنہوں نے قران کا احرام باندھا ہے اگر انہیں بھی مدینہ جانا پڑ جائے تو وہ احرام ہی میں جائیں گے، ان کے لیے احرام کھولنے کی اجازت نہیں۔ سوال کر رہے ہیں کہ ہم حج کے لیے آئے ہوئے ہیں تو ہم کو یہاں پر قربانی کرنی ہے حج والی، تو کیا جو اپنی مالی قربانی ہے وہ اپنے گھر پر بھی کروانی پڑے گی؟ جواباً عرض ہے کہ اگر آپ ایام قربانی میں مقیم ہیں تو ایسی شکل میں آپ پر مالی قربانی بھی لازم ہے۔ گھر پر کسی کو متعین کر دیں کہ وہ آپ کی طرف سے قربانی کرے، اور حج کی تو بہرحال قربانی کرنی ہی ہوگی اگر حج تمتع کیا ہے تو۔ پوچھ رہے ہیں اگر کوئی صاحب نصاب قربانی کا بکرا لے آئے اور وہ بکرا مر جائے تو کیا دوبارہ قربانی کرنی ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، دوبارہ قربانی کرنی ہوگی، مرنے کی وجہ سے قربانی ساقط نہیں ہوئی۔ سوال ہے کہ اگر کوئی فقیر شخص جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ جانور قربانی کے لیے خرید کر لایا، پھر وہ جانور گم ہو گیا، مل نہیں رہا، تو کیا اس پر دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنا ضروری ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب ہوتا تو ضروری ہوتا، جب گم ہو گیا تو گم ہو گیا۔ سوال کرتے ہیں ہم لوگ مکہ معظمہ میں ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، اب کل ہمیں دوسرے ہوٹل میں جانا ہے۔ جس ہوٹل میں ہم ٹھہرے تھے یہاں پر ہمارے لیے چائے کے پاؤچ، چائے کی پتی، شکر وغیرہ دیے جاتے تھے، کچھ ہم نے استعمال کیے، کچھ باقی رہ گئے، تو کیا ہم باقی شدہ کو اپنے ساتھ دوسرے ہوٹل میں لے جا سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو کمرے میں دے دی جاتی ہیں یہ
کمرے والوں کی ملکیت ہو جاتی ہیں، خود استعمال کریں یا وہ کہیں لے جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں، ہوٹل والوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے، اس لیے آپ اگر چاہیں تو ان چیزوں کو لے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں، اور جو حضرات حج کے لیے پہنچ چکے ہیں یا جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو حج مقبول و مبرور عطا فرمائے، وہاں کی برکات سے مالا مال فرمائے، اور جو حضرات جانے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے غیب سے اسباب پیدا فرمائے، اور ہم سب کو بار بار بادب زیارت حرمین شریفین کی توفیق سے مالا مال فرمائے، وہاں کی برکتوں سے نوازیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔